محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن مجید اور اس کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رہے کہ نیکیوں کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب لوگ نفسی نفسی میں پڑے ہوں گے، سب کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کا خیال کر پائے گا۔ یہ کتاب بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ جس کا تعلق اس کتاب سے ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن اللہ پاک سے سفارش کرے گا اور اللہ پاک اس کی سفارش کر کے اس بندے کی مغفرت کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے یا کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، جو قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، اور نمبر 2، جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ القمر آیت نمبر 32، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا اب کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور یقیناً جو بھی اس سے نصیحت حاصل کر لے گا اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کی منزل نہیں ہے، بلکہ آپ کی منزل دوسری جگہ ہے جہاں پر آپ کو لوٹ کر واپس آنا ہے۔ چونکہ ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک بک یعنی گائیڈ بک بھی نازل کر دیا ہے کہ تم اس پورے سفر کو کیسے کیسے گزارو گے، تاکہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو اور سفر آپ کا آسان ہو جائے۔ آئیے اس گائیڈ بک کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان کسی جگہ سفر پر جاتا ہے تو اس کو ایک گائیڈ بک ملتی ہے، جس کو پڑھ کر وہ انسان اپنے سفر کو بہتر سے بہتر بنا لیتا ہے۔ اس گائیڈ بک میں سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جانا ہے، کون کون سے ہوٹل بہتر ہیں، کہاں ٹھہرنا بہتر ہوگا، کہاں سستا ہوٹل ہے، کھانا کیا کھانا چاہیے، کیا کھانا بہتر ہے، کہاں تک کا کتنا کرایہ ہوتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ کون کون سی ہے، یہ ساری معلومات اس کے اندر، یعنی اس سفر میں استعمال ہونے والی یا ضرورت کی جتنی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری انفارمیشن اس گائیڈ بک میں موجود ہوتی ہے۔ مگر یہ سب معلومات آپ کو تب ہوگی جب آپ گائیڈ بک کو کھولیں گے۔ جب اس گائیڈ بک کو کھول کر پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ لیکن اگر اس گائیڈ بک کو بڑے احترام کے ساتھ کسی پلاسٹک یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر ٹریول بیگ میں ڈال دیا اور اس کو کھول کر نہ دیکھا نہ پڑھا، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا
کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو ہر قدم پر ہر چیز کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا، اور پھر آپ دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے آپ کی صحیح رہنمائی کی تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ اگر کسی نے غلط رہنمائی کر دی تو پھر آپ کا سارا سفر اجیرن ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اللہ کی قرآن یعنی گائیڈ بک کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا یہ سفر کتنا بھیانک موڑ لے سکتا ہے، اور وہی ہو بھی رہا ہے۔ ہم کو نہ تو حرام حلال کا پتہ، اور نہ تو معاملات کا پتہ، نہ تو لوگوں کے حقوق کا پتہ، اور نہ تو سچ اور جھوٹ کا پتہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آئیے اللہ کی کتاب کی طرف اور اپنی زندگی کے سفر کو روشن اور کامیاب بنائیے۔ اللہ پاک سے ہم سب کو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے وہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔